اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الکرمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال صادق علیہ الصلاۃ والسلام یفقد الناس امامهم یشهد الموت فیراهم ولا یرونہ۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کیسے ہوگی، اس کے بارے میں تین نظریات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا جسم ہم سے غائب ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جسم کا غائب ہونا اس کی خود دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم ارواح کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دفعہ ہم ملائکہ کو اور فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ اجنہ کافی موجود ہیں لیکن ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دفعہ غائب ہونا اور مخفی ہو جانا اس معنی میں ہے کہ انسان کسی کا جسم نہیں دیکھتا تو اس کی کیفیت ایسی ہے، وہ بنایا ایسا گیا ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ملائکہ کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اجنہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ پنہان ہیں۔ ایک دفعہ ان کا جسم ایسا ہے، ایک دفعہ جسم ایسا نہیں ہے، جسم کی حالت اور کنڈیشن ایسے نہیں کہ اس کو نہ دیکھا جا سکے، بلکہ خداوند متعال تصرف کر کے اس کو غائب کر دیتا ہے۔ خدا کے امر سے، خدا کے ارادے سے وہ جسم جو ظاہر تھا، سب اس کو دیکھ رہے تھے، وہ شخص اس کو خدا کے امر اور ارادے سے اس کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا نظریہ ہے کہ امام زمانہ کا جسم ہم سے غائب ہے، اس کو جسم کے حساب سے ہم نہیں دیکھ سکتے، ظاہری حساب سے۔ تو جو پہلا اس نظریے میں جو پہلی صورت تھی کہ جیسے اجنہ و فرشتے و ملائک و ارواح ہم سے غائب ہیں، کیا ایسے جسم غائب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس میں دوسری صورت صحیح ہے کہ خداوند متعال کے امر سے وہ جسم جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو سب دیکھ سکتے ہیں، خدا کے امر سے اس کو پنہان کیا گیا ہے۔ ایک نظریہ۔ اس نظریے کے بارے میں کہ مولا امام زمانہ روحی لہ الفدا وارواح العالمین، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یفقد الناس امامهم یشهد الموسم فیراهم ولا یرونہ۔ یا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو میرا فرزند ہوگا اس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو نہیں دیکھ پائیں گے، وہ موسم حج میں، حج کے دنوں میں ظاہر ہوگا، حاضر ہوگا، وہ لوگوں کو دیکھے گا لیکن لوگ اس کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ یہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کتاب الغیبہ میں کہ صفحہ نمبر 161، شیخ کلینی کتاب کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 میں آپ یہ عبارت ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کے بارے میں ایک روایت للقائم غیبتان یشہد فی احداہما المواسم یری الناس ولا یرونہ۔ میرے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں اور ان دو غیبتوں میں ایک میں مولا ظاہر ہوں گے موسم حج میں، لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یا ایک روایت میں ہے کہ یغیب عنکم شخص
یعنی شخص امام زمانہ آپ سے غائب ہوں گے، نہ ان کا عنوان، فقط شخص. وہ آپ کو دیکھیں گے لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے، شخص غائب ہوا. لأنه لا يرى شخص، امام کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اسی طرح دعائے ندبہ میں آپ جب پڑھتے ہیں عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى، میرے اوپر سخت ہے کہ میں ان ارى الخلق، دوسری خلق کو، تمام انسانوں کو دیکھوں، ولا ترى، لیکن آپ کو دیکھا نہ جا نہ سکے. یعنی میں آپ کی زیارت نہ کروں لیکن دوسرے افراد سارے نظر آئیں. عزیز علیہ، یہ میرے لیے بہت سخت مرحلہ ہے. یہ دعائے ندبہ کے جملے ہیں. ایک نظریہ یہ تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. دوسرا نظریہ ہے کہ مولا کا عنوان غائب ہے. یعنی کیا؟ یعنی مولا ان عام انسانوں کے ساتھ اسی جامعہ میں، اسی معاشرے میں، اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. پہلے نظریے میں تھا کہ لوگ نہیں دیکھتے، امام ان کو دیکھتا ہے، لوگ امام کی زیارت نہیں کرتے. لیکن اس نظریے میں یہ ہے کہ مولا کا عنوان غائب ہوگا. یعنی اس نظریے کے ساتھ، اس انداز سے کہ وہ امام کو پہچان نہیں سکتے لیکن دیکھتے ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں لیکن امام کو پہچانتے نہیں. مولا اسی دنیا میں ہے، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن امام کو پہچانتے نہیں ہیں. عنوان مولا کا پنہان ہے. جیسے محمد بن عثمان کی اس کے بارے میں روایت ہے، واللہ ان صاحب الامر لا يحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. یعنی جو جیسے میں نے پہلے بھی روایت پڑھی کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں ہر سال. يرى الناس، مولا سب کو لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ امام ہے ہمارے. ولا یعرفونہ، یہ ایک روایت جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 362، یا من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520. یہ دو نظریے. پہلا نظریہ یہ تھا کہ مولا شخص غائب ہے، مولا بعنوان امام زمانہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مولا کا جسم غائب ہے. دوسرا نظریہ کہ مولا کا جسم غائب نہیں، مولا کا عنوان غائب ہے. عنوان یعنی بے عنوان ہی کہ یہ امام زمانہ ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ویسے ہمارے ساتھ زندگی کر رہے ہیں جیسے میں نے روایت پڑھی ابھی. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مولا کا جسم بھی غائب ہے، مولا کا عنوان بھی غائب ہے. یعنی ایسے نہیں کہ مولا کا جسم ہو، ظاہر میں ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں لیکن ہم امام کو نہ پہچانتے ہوں، بلکہ نہ مولا کا ظاہری حساب سے جسم دے سکتے ہیں، نہ ایسا ہے کہ مثلا کوئی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہوں اور ہم نہ پہچانتے ہوں. ایسے یعنی دونوں چیزیں دونوں عنوانوں سے غائب ہیں، جسمن بھی عنوانن بھی. یہ تیسرا نظریہ ہے. یعنی دونوں کافی بزرگان نے اس نظریے کو قبول کیا ہے کہ مولا جسمن اور عنوانن غائب ہیں. ایسے نہیں کہ وہ امام کو دیکھتے ہیں اور امام کو پہچانتے نہیں. یہ تین نظریے تھے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافی سارے وقائع ملتے ہیں، قصے ملتے ہیں، اور ایسی دعائیں ملتی ہیں، ایسے عمل ملتے ہیں اگر انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے تو امام کی زیارت ہو سکتی ہے. اور کافی کتابیں بھری ہوئی ہیں، جیسے کہ شیخ علی اکبر نہاوندی نے الابکر الحسان کی کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک پوری جلد ہے جس میں بیان کیا ہے کہ کن افراد نے امام زمانہ کے ساتھ ملاقات کی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ انسان حقیقی بن جائیں
اپنی آنکھ کو اتنا پاک اور منزہ کریں کہ امام کا دیدار کر سکیں. بلکہ ایک آیت اللہ اور بزرگ عالم دین کے بقول، اگر ہم پاک بن جائیں، ہم طاہر بن جائیں، ہماری آنکھ پاک بن جائے تو امام خود آئیں گے اپنی زیارت کروانے. لیکن اگر آنکھ آلودہ ہوگی، اگر آنکھ نجس ہوگی، ہم انسان نہیں بنیں گے، ہم میں حیوانیت ہوگی، تو امام کا کبھی بھی دیدار نہیں کر پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.